ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قربانی کا حکم تو بعد میں بتاؤں گا. یہ حضور کے بعد جو صرف سواد لکھا ہے یہ غلط ہے. ارے پورا درود لکھو تاکہ درود شریف لکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے. صرف سواد لکھ دی تو میں نے تو پڑھا مگر آپ کو تو کیا ملا؟ آپ نے تو نہ درود پڑھا نہ لکھا. تو یہ جو سواد بنانے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے. پورا درود شریف لکھو تاکہ لکھنے کا بھی ثواب ملے اور پڑھنے کا بھی ثواب ملے. اب میں نے تو سواد کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو مجھے تو ثواب ملا. آپ کو کیا ملا؟ آپ نے تو نہ لکھا نہ پڑھا. یہ ایک رواج چل پڑا ہے. صرف سواد لکھیں گے یا سواد لام عین میم صل ام لکھیں گے اور پڑھیں گے تو نہیں، نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے. اس لیے میرے بھائیو درود شریف جہاں لکھو پورا صاف درود شریف لکھو تاکہ لکھنے کا بھی ثواب ملے، پڑھنے کا بھی ثواب ملے. بات یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ قربانی کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہمیشہ 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے. مینڈھا وہی شیپ، وہ بالوں والا، بکرا نہیں. عرب مینڈھا پسند کرتے ہیں بکرے کی بنسبت. جیسے آپ کے اس ملک میں بھی لیمپ ہی کھایا جاتا ہے، بکرا ہوتا ہے مگر بہت کم اس کو پسند نہیں کرتے. تو عرب بھی مینڈھا کہتے، بکرے کو نہیں کہتے. وہ بالوں والا جو ہے دمبا جس کو کہتے ہیں وہ مینڈھا ہے. 2 مینڈھے قربانی کیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ 2 مینڈھے کیوں قربانی کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک تو میں اپنا کرتا ہوں، اپنی قربانی کرتا ہوں، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی، تاکیدی حکم دیا ہے. وصیت میں نے تاکیدی حکم دیا ہے مجھے حضور نے، اس لیے ایک بکرا حضور کی طرف سے کرتا ہوں. میں اپنا عمل ظاہر نہیں کرتا، لیکن کسی مصلحت سے میرے یہاں 3 بکرے میں خریدتا ہوں قربانی میں. قربانی کے دن جو سب سے عمدہ بکرا ہوتا ہے اسے عید کی نماز پڑھ کر آ کر سب سے پہلے اس کی قربانی کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے. پھر دوسرے دن اپنی قربانی کرتا ہوں. تیسرے دن اپنے گھر میں سے اہلیہ کی کرتا ہوں. اہلیہ چلی گئیں اب بھی کرتا ہوں ان کی. تو عید کے دن سب سے پہلی قربانی جو شاندار بکرا میرا ہوتا ہے، جو اچھے سے اچھا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا کرتا ہوں ہر سال. یہ میرا عمل ہے، میں کسی مصلحت سے ظاہر کرتا ہوں ورنہ مجھے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے میں نے کئی حج کیے ہیں. پہلا حج تو میں نے اپنا کیا ہے فرض، پھر دوسرا حج میں نے حضور کی طرف سے حج بدل کیا ہے، پھر اس کے بعد میں اپنا نفل حج کرتا ہوں. دوسرا حج میں نے حج بدل حضور کے نام سے کیا ہے. کیا لیڈیز نماز کے رخصت کے دنوں میں
یعنی منتھلی پیریڈ میں قصص الانبیاء پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں۔ وہ کوئی قرآن شریف نہیں ہے، کوئی بھی دینی کتاب پڑھ سکتی ہیں، کسی بھی زبان میں پڑھ سکتی ہیں، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، صرف قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اور قرآن بھی ترجمہ پڑھے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن تو اوریجنل جو قرآن ہے وہی قرآن ہے، اس کے پڑھنے کی ممانعت ہے۔ مگر یہ جو قصص الانبیاء نام کی کتاب ہے یہ غیر معتبر ہے، یہ کوئی اچھی کتاب نہیں ہے۔ اسی میں لکھا ہے جھوٹا قصہ، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پر لشکر لے کر گئے، یہ سب جھوٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات تو میدان تیہ میں بنی اسرائیل گرے ہوئے تھے تب وفات ہوئی ہے، کہاں سے لشکر لے کر گئے؟ تو عمالقہ جو بیت المقدس پر قبضہ کیے ہوئے تھے، عمالقہ، ان میں سے ایک اوج، عین واو جیم، ایج بن انق نام کا ایک شخص تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، یہی غلط، اور 60 ہاتھ کی لاٹھی تھی، یہ بھی غلط ہے، اور 60 ہاتھ کود کر کے لاٹھی ماری تھی تو اس کے ٹخنے پر لگی تھی، تو وہ کتنا بڑا ہوگا، راون جیسا۔ یہ سب جھوٹا قصہ ہے، ایسی اس قصص الانبیاء کے نام کی کتاب معتبر نہیں۔ وتر کی آخری رکعت میں سورہ علق پڑھی تو تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھ لے، پھر رکوع میں آیات سجدہ کی نیت کر کے رکوع کی تسبیح پڑھ لے تو کیا جائز ہے؟ نہیں۔ سورہ علق کے ختم پر سجدہ ہے، وہ پڑھ کر سجدہ کرو، پھر کھڑے ہو کر کے دوسری کچھ آیتیں پڑھو، اور پڑھ کر کے پھر تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھو۔ اگر ایسا کوئی کرے گا، اور یہ اس کے لیے نہیں، کہیں سے بھی قرآن میں کہیں بھی سجدے کی آیت پر امام پہنچا، اس کے بعد 3 آیت سے کم، 1 آیت یا 2 آیت پڑھی اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لی تو سجدہ ادا ہوگا، جس نے نیت کی اس کا ہوگا، مقتدیوں کا نہیں ہوگا، کیوں؟ مقتدیوں کو مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ لیکن اگر امام نیت کر لے تو امام کا ہو جائے گا، پھر جب سجدے میں جائے گا تو جس نے رکوع میں نیت نہیں کی ان کا بھی سجدہ ہو جائے گا، سجدے تلاوت ہو جائے گا۔ لیکن کب ہے یہ؟ 3 آیتوں سے کم پڑھ کر رکوع میں گیا، اور اگر 3 آیتیں یا زیادہ پڑھا تو پھر اب سجدے تلاوت رہ گیا۔ بچوں کی تربیت میں آسانی کے لیے کوئی چھوٹی دعا بتا دے کہ بچے 1 یا 2 دفعہ ہی میں بات سن کر کام کر لیں۔ دعا تو بھائی میرے پاس نہیں ہے، فارمولہ ہے۔ میرے اللہ کے فضل سے بہت بچے ہیں، 12 تو میرے لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، اور 30 پوتے نواسیاں ہیں۔ میرا فارمولہ یہ ہے کہ محلے کے بچوں سے انہیں مت ملنے دو، ان کے ساتھ کھیلنے مت دو۔ میرے بچے بہت ہیں، تو آپس میں کھیلو، محلے کے بچوں کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ میرا محلہ دیوبند گالیوں میں مشہور ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک انگریز دیوبند آیا، یہ سن کر کے یہاں گالیاں بہت بکتے ہیں لوگ، تو دیکھیں کیسے ہیں۔ اسٹیشن پہ اترا، رکشا والے سے کہا یہ دیوبند ہے؟ اس نے کہا دیوبند ہے۔ کہا یہاں لوگ گالیاں بہت کہہ بکتے ہیں؟ تو رکشا والے نے ایک موٹی سی ماں کی گالی دی اور کہا کون کہتا ہے؟ تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ تو محلے کے بچوں کے ساتھ میرے بچے کھیلتے ہیں تو چند دنوں میں ان کے زبان پہ گالی چڑھ جاتی ہے، پھر دوسرے بچے آ کر شکایت کرتے ابا فلاں گالی بکتا ہے، تو اس کو میں تنبیہ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ محلے کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو، آپس میں کھیلو۔
بس یہ ایک فارمولا ہے، آپ بچوں کو اچھے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگائیں، اچھے لوگوں کے پاس اٹھیں بیٹھیں، تو آپ کے بچے آپ کی بات مانیں گے بھی اور جو کہو گے وہ کریں گے بھی۔ اور اگر کمپنی ان کو بری مل گئی اور اسکولوں میں جا کر آئے تو پھر آپ کی بات نہیں مانیں گے، اسکول کی بات مانیں گے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اسلامی اسکول بناؤ، اور زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی بناؤ۔ اگر تم اپنی اولاد کو اپنی اولاد رکھنا چاہتے ہو تو کمپنی ان کی اچھی ہوگی، اساتذہ اور تعلیم اچھی ہوگی تو تمہارے رہیں گے، اور اگر اساتذہ اور تعلیم اچھی نہیں ہے، بچوں کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو بچے ہاتھ سے جائیں گے۔ دعا اس کے لیے کوئی نہیں، دوا ہے، فارمولا ہے، یہ فارمولا پر عمل کرو۔ ذکر کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کوئی سنت طریقہ مروی نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی سنت طریقہ مروی نہیں ہے، جو جس طرح چاہے ذکر کرے۔ قرآن سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، جہرن کرو، سرن کرو، اکیلے کرو، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی تلاوت کر رہا ہے، کرو۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کا ذکر کرو، جیسا کہ ہم سب جب 4 رکعت امام تراویح کی پوری کرتا ہے تو کچھ تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں۔ اولاً تو امام موقع ہی نہیں دیتا، دھڑ سے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت موقع دیتا ہے تو کرو، جو بھی اللہ توفیق دے وہ ذکر کرو۔ ذکر کا کوئی سنت طریقہ مروی نہیں ہے۔ کیا اجتماعی ذکر کیا جا سکتا ہے؟ اجتماعی ذکر بدعت ہے۔ جیسے بریلویوں کی مسجد میں جب 4 رکعت پوری ہوتی ہیں تو سب اجتماعی پڑھتے ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔ اس کو بعض لوگ ذا پر جزم پڑھتے ہیں، عظمت یہ غلط ہے۔ چھپا ہوا بھی بعض جگہ ہے اوپر ہے، عظمن کے معنی تو ہڈی کے ہیں، لیکن چونکہ اردو میں ہم عظمت بولتے ہیں تو یہ اردو کا پروناؤنسیشن عربی میں گھس جاتا ہے، اس لیے ذا پر زبر پڑھنا ہے، والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ جو بریلویوں کی مسجد میں ترویح میں سب ایک ساتھ زور سے ذکر کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سب پڑھو، یہی تسبیح پڑھو، اور یہ تسبیح کوئی متعین نہیں ہے کہ لکھا ہے کہ تراویح کی تسبیح۔ تراویح کی تسبیح سب لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، حضور کے زمانے میں تراویح نہیں تھی، اس کی تسبیح کہاں سے آئی؟ تو وہ یہ صحیح کہتے ہیں، ایسی کوئی تسبیح متعین نہیں ہے۔ یہ بہترین تسبیح، اگر تم عربی سمجھتے ہوتے تو یہ بہترین تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ کہو، کچھ بھی کرو، الگ الگ، اجتماعی نہیں۔ آج کل ہمارے دیوبند کے حلقے میں بھی یہ شروع ہوا ہے کہ پیر صاحب لاؤڈ اسپیکر لے کر ذکر کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو سب ساتھ میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ بدعت ہے، چاہے وہ اپنے ہی لوگ کرتے ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا مفتی کرتا ہو، یہ صحیح نہیں۔ ہاں، یہ بندہ ہے میرا مرید ہے، اس کو مجھے ذکر سکھانا ہے، تو ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر میں اس کو سکھانے کے لیے کہو لا الہ الا اللہ، تو یہ کہے لا الہ، سنو کہ صحیح ادا کر رہا یا نہیں کر رہا، ضرب صحیح لگا رہا نہیں لگا، تو سکھانے کے لیے پیر اور مرید اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن سارے مریدین کا حلقہ بنا کر کے اجتماعی ذکر، یہ بدعت ہے، اور دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ وہ ایک مسجد میں کہے گئے، نماز کے بعد ایک نے کہا کہو سبحان اللہ، تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، تو سب الحمدللہ۔ تو حضرت ابن مسعود نے کہا یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح ذکر نہیں کرتے تھے،
بس یا تو صحابہ راہ راست پر تھے یا تم راہ راست پر ہو، دونوں راہ راست پر نہیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ راہ راست پر صحابہ تھے، لہذا یہ طریقہ غلط ہے، اور پھر حضرت ابن مسعود اس مسجد سے چلے گئے۔ نعت پڑھنا اور سننا صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ حمد پڑھو، نعت پڑھو، کوئی نظم پڑھو جس میں غلط مضمون نہ ہو۔ نعت میں بھی شرکیہ مضمون نہیں ہونا چاہیے۔ حمد میں تو شاعر کتنی بھی کوشش کرے اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن حضور کی تعریف میں شعراء آسمان زمین کے قلابے ملاتے ہیں اور شرکیہ مضمون ہو جاتا ہے۔ تو نعت میں ایسا مضمون نہیں ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان مضمون ہے۔ ایسے مضمون کی نعت پڑھو، سنو۔ نظم ہو، نظم پڑھو، سنو۔ کیا نعت کی محفل میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نعت کی کوئی محفل نہیں ہوتی ہے، نعت کی کوئی محفل نہیں ہوتی ہے۔ مدرسے کا جلسہ ہے یا کوئی یہی جلسہ ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، وہ بولٹن میں ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تو میں عشاء کے بعد، تراویح کے بعد جو محفل ہوتی ہے ان سے رکوع پڑھواتا ہوں۔ ایک دوسرے قاری صاحب آتے ہیں، بھئی نعت سناؤ۔ نعت کی کوئی محفل نہیں ہوتی، محفل میں نعت پڑھی جاتی ہے، نعت کی کوئی محفل نہیں ہوتی۔ مراقبہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا مراقبہ کرنا چاہیے؟ مراقبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف توجہ۔ اس میں بھی وہی انفرادی عمل ہے، بندہ سر جھکا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے اور قرآن کی وہ آیتیں اور حدیث کی وہ حدیثیں جن میں اللہ کے قرب اور معیت کا مضمون ہے، وہ آیتیں ذہن میں لائے اور اللہ کا تصور کر کے تھوڑی دیر بیٹھے، اس کا نام مراقبہ ہے۔ جائز ہے مگر اجتماعی نہیں، یہ انفرادی عمل ہے، ہر ایک اپنا اپنا کرو۔ پیر صاحب کے مریدین ہیں، وہ ہر ایک اپنا ذکر پورا کرنے کے بعد میں سر جھکا کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اللہ کا تصور کرتا ہے، اور اللہ کا تصور ڈائریکٹ نہیں۔ وہ آیتیں، یہ مضمون حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں لکھا ہے، اور وہ سب آیتیں بھی لکھی اور حدیثیں بھی لکھی ہیں کہ یہ آیتیں اور یہ حدیثیں ذہن میں لا کر کے مراقبہ کرو۔ کیا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے نماز، روزہ وغیرہ دوسری عبادتیں کر سکتے ہیں؟ نفل عبادتیں کر سکتے ہیں، فرض نماز پڑھ کر، واجب نماز پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ نفل نماز، کوئی بھی نفل عبادت کرو، کیا یہ اعمال ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے؟ یہ تو ہمیں نہیں معلوم لکھے جائیں گے نہیں لکھے جائیں گے، مگر آپ جو عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچائیں گے تو پہنچے گا ثواب۔ اس میں پہلے امام مالک علیہ الرحمہ کا اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عبادت بدنیہ کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، صرف عبادت مالی عبادت کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اب اختلاف نہیں رہا، ساری دنیا کے جو مالکیہ ہیں اور شوافع ہیں وہ بھی عبادت بدنیہ کا ایصال ثواب انہوں نے مان لیا ہے اور کرنے لگے، تو اب کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اب اختلاف رہا ہے سلفیوں کا، غیر مقلدین کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف عبادت مالی کا ایصال ثواب ہوتا ہے، عبادت بدنی کا نہیں ہوتا۔ وہ یہ جو بات کہتے ہیں تو ہمارا اور ان کا اصول الگ ہے۔ ہمارے اصول سے ایصال ثواب ہو سکتا، ان کے اصول سے نہیں ہو سکتا۔ ان کا اصول کیا ہے؟ جتنا حدیث میں آیا ہے اتنا ہی۔ چار ائمہ کا اصول کیا ہے؟ جتنا حدیث میں آیا ہے اس میں سے قاعدہ بناؤ، اور اس قاعدے کے تحت میں جتنی چیزیں آئیں وہاں تک قاعدہ چلاؤ۔ مثال دو، حدیث میں آیا کھانے کی چار چیزیں، گیہوں، جو، چھوہارے، نمک، اور کرنسی، سونا اور چاندی،
ان 6 چیزوں میں اگر ہم جنس بیچو تو کمی بیشی بھی حرام، ادھار بھی حرام، اور خلاف جنس بیچو، گیہوں کو جو کے بدل بیچو تو کمی بیشی جائز، ادھار ناجائز۔ یہ سود کی حدیث کہلاتی ہے، جس میں 6 چیزوں میں حضور نے بتلایا۔ یہ غیر مقلدین کہتے ہیں سود فقط ان 6 چیزوں میں ہے، 7ویں کسی چیز میں نہیں۔ جب کرنسی نکلی تو ہندوستان کے غیر مقلدین نے فتویٰ دیا کہ کرنسی میں کوئی سود نہیں، سونے چاندی میں سود ہے۔ تو لوگوں نے بہت ملامت کی کہ کم بختو کیا کرو گے، ساری امت کو سود خور بنا دو گے۔ تو پھر انہوں نے کرنسی کو سونے چاندی کے حکم میں رکھا، ایک 7ویں چیز بڑھائی، باقی اس سے آگے کسی چیز میں سود ہے ہی نہیں۔ وہ اصحاب ظواہر ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا حدیث میں آیا اتنا۔ 4 ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 6 چیزیں حضور نے مثال کے طور پر بیان کی ہیں۔ عربوں میں کھانے کی چیزیں عام طور پر یہی تھی، گیہوں، جو، چھوہارے اور نمک، اور کرنسی اس زمانے میں سونا چاندی تھی۔ لیکن ساری دنیا میں یہی کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، چاول بھی کسی جگہ کھائے جاتے ہیں، چنے بھی کھائے جاتے ہیں، باجرہ، جوار، معلوم نہیں کیا کیا کھایا جاتا ہے۔ لہذا ان 6 چیزوں میں سے علت نکالو، حکم کی بنیاد کیا ہے، اور وہ قاعدہ جہاں جہاں جائے سب میں یہی حکم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام احمد علیہ الرحمہ، ان دونوں نے علت نکالی قدر مع الجنس۔ قدر کے معنی تولنے کی چیز ہو یا پیمانے میں بھر کر ناپنے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز جو تولنے کی ہے یا پیمانے میں بھر کر ناپنے کی ہے، اس کو اگر ہم جنس بدلو، چاول تولنے کی چیز ہے، بس کوئی چاول کو چاول کے ساتھ بیچے، ہم جنس بیچے تو برابر سرابر بیچنا ضروری ہے، اور کوئی عوض ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اب بے شمار چیزیں اس حدیث کے تحت میں آ گئی ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، بس یہی 6-7 چیزوں ہی میں سود ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے وہ اصحاب ظواہر ہیں، حدیث کے نصوص کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، اور یہ قائسین ہیں، حدیثوں میں سے علت نکالتے ہیں۔ یہ اصولی اختلاف ہے، یہ ہر جگہ پر جتنا حدیث میں آیا بس۔ اور پھر حدیث سنت بھی نہیں، کوئی بھی حدیث مل جائے، حدیث و سنت کا فرق بھی نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم اہل حدیث نہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ تو سنت اور حدیث کا فرق بھی نہیں کرتے، اور حدیث میں جو کچھ آیا بس جو کچھ آیا بس اتنا، اس سے آگے نہیں۔ اب آگے سنو، حدیث یہ ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ 1 مہینے کا سفر تھا۔ پیچھے ان کی والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اور وہ خزرج قبیلے انصار میں قبیلے خزرج کے بڑے رئیس تھے، بڑے مالدار تھے۔ جب واپس آئے تو معلوم ہوا والدہ اچانک چل دی، تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، اگر میری والدہ کو احساس ہو جاتا موت کے قرب کا تو وہ کچھ خیر خیرات کرتی، لیکن وہ تو اچانک چلی گئی، تو میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو ان کو یہ ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے کھجوروں کا جس کا نام ہے مخراف، وہ باغ میں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور وہ باغ کے درخت غریبوں میں بانٹ دیے۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ خیرات ہے، بس خیرات کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اور 4 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ خیرات کا ایصال ثواب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خیرات ایک نیک کام ہے، اور جب بندے نے نیک کام کیا تو اس کا ثواب اس کو ملا۔ اب اس کا اختیار ہے، خود رکھے ثواب
کسی مردہ کو پہنچا دے، کسی زندہ کو پہنچا دے، اس کو حق ہے۔ تو جو عبادات بدنیہ ہیں، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، نفل پڑھنا، نفل روزہ رکھنا، یہ بھی عبادتیں ہیں۔ بندے نے عبادت کی، اس کا ثواب اسے ملا تو اس کا اختیار ہے، خود رکھے رہے یا کسی زندہ کو پہنچا دے یا کسی مردہ کو پہنچا دے۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں حج میں، دوست احباب، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کے لیے کیا لائیں؟ تو میں کہتا ہوں میرے لیے ایک طواف کرنا۔ زندہ کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو یہی حدیث ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ صرف صدقے کا، ائمہ کے اسی حدیث سے ائمہ کہتے ہیں کہ قاعدہ بنے گا اور ہر نیک عمل کا ثواب پہنچے گا۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر بدنی اعمال کا، یہ دیکھو بہت گہری بات ہے، اگر بدنی اعمال کا ایصال ثواب ہے تو حضور نے صرف صدقے کا ایصال ثواب کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ حضور نے کہاں فرمایا ہے صدقے کا ایصال ثواب کرنے کے لیے؟ ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ میں والدہ کے لیے کوئی خیرات کروں تو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا پہنچے گا۔ دوسرا پوچھتا کہ میں قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کروں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اور حضور فرماتے نہیں پہنچے گا۔ تو اب ٹھیک ہے، یہ تو جس بندے نے یہ سوال کیا وہ حضور نے جواب دے دیا۔ خود حضور مسئلے بیان کرتے اپنے طور پر، کوئی پوچھتا نہیں کہ خیرات کرو اور اس مردوں کو ثواب پہنچاؤ، اور بدنی عبادت کا تذکرہ نہ کرتے تو استدلال کر سکتے تھے، مگر حضور نے تو اپنی طرف سے مسئلے نہیں بیان کیے۔ پوچھنے والے نے ایک صورت پوچھی، حضور نے فرمایا ثواب پہنچے گا۔ تو چاروں فقہا اس میں سے قاعدہ بناتے ہیں، کیونکہ چاروں فقہا مجتہدین ہیں، ان کے یہاں قاعدے بنتے ہیں، اور یہ ظاہری ہیں، وہ نص کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، آپ اپنا جو کرتے ہو کرتے رہو۔ یہاں پر میلوں میں بچوں کے لیے گیمز ہوتے ہیں، کھیلنے کے لیے $1 دینا پڑتا ہے، اور اگر جیتے تو کچھ انعام ملتا ہے۔ کیا یہ گیمبلنگ میں شمار ہوگا یا نہیں؟ کیا یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ وہ $1 کھیل کے مقابلے میں ہے اور انعام صرف تبرع ہے؟ یہ کیسینو میں یہی چکر ہوتا ہے، سروسوں پر کیسینو لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب سٹہ ہے۔ تعویل مت کرو، یہ سب سٹہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابی ابن کعب قرآن کے سب سے بہترین قاری تھے، لیکن ان کی کچھ قرات کو ہم نہیں لیتے۔ کون ہم نہیں لیتے؟ یعنی حضرت عمر نے فرمایا تھا، حضور کا ارشاد نہیں، یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہترین قاری ہیں، لیکن ان کی کچھ قرات کو ہم نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ وہ قرات منسوخ ہیں، قرآن میں نسخ ہوا ہے، اور بعض آیتیں اور بعض آیتوں کے بعض حصے منسوخ ہوئے ہیں۔ ابی ابن کعب اسے بھی پڑھتے تھے، تو حضرت عمر نے کہا ہم اسے نہیں لیتے، یہ منسوخ ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے کہ ہم ایسی سورت کی تلاوت کرتے تھے جو سورہ برات کے برابر تھی، وہ منسوخ ہو گئی، لیکن میں وہ بھول چکا ہوں۔ نسخ کی ایک صورت یہ تھی کہ سب لوگوں کے دلوں سے وہ صورت بھلا دی جاتی تھی۔ ابھی امام صاحب نے پڑھا تھا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ چاہیں گے وہ بھول جائیں گے، اور نسخ کی ایک صورت تھی۔ ایسے ہی ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رجا کی آیت نازل ہوئی، رجا نہیں، رضا، ری ضاد الف عین اور گولتا، دودھ پینے کی آیت نازل ہوئی، اور وہ میرے تکیے کے نیچے تھی، لیکن حضور کے انتقال کے وقت ہم کفن دفن میں مشغول تھے کہ بکری نے اس کو کھا لیا۔ یہ غلط بیان ہے، بکری نے کھا لیا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کفن دفن میں مشغول ہو گئے، تکیے کے نیچے تھی، یہ سب صحیح نہیں۔
ان احادیث کی بنا پر کیا قرآن مجید نامکمل ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب منسوخ آیتیں تھی، کیونکہ اگر وہ معمول یہی آیت تھی تو وہ صرف حضرت عائشہ کے گھر میں کیوں تھی؟ لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے اور سب مرد عورتیں حافظ تھے، ان کو وہ آیتیں کیوں یاد نہیں تھی؟ شادی کے بعد عورت کے لیے اپنا سرنیم بدلنا ضروری ہے یا نہیں؟ سرنیم تو جو چاہے بدلو، لیکن سن آف نہیں بدل سکتے۔ باپ جو ہے وہی باپ رہے گا، عورت کا جو باپ ہے وہی باپ رہے گا، ڈاٹر آف نہیں بدل سکتے۔ لیکن بیچ میں آپ ڈاٹر آف لکھے بغیر باپ کی جگہ پر شوہر کا نام لکھ کر کے پھر شوہر کا سرنام لکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ڈاٹر آف لکھ کر پھر شوہر کا نام نہیں لکھ سکتے، لیکن بیچ میں کچھ نہ لکھیں، بیوی عورت پھر شوہر اور شوہر کا سرنیم، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولدیت نہیں بدل سکتے۔ یہاں پر 2 مسجدوں میں جمعہ کی نماز زوال کے وقت سے پہلے یعنی 12 بجے پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ درست نہیں، قطعاً غلط ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا ایک قول ہے، لیکن حنابلہ کے یہاں بھی اس پر فتویٰ نہیں ہے، اور چاروں ائمہ متفق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دائمی معمول ہے کہ زوال کے بعد ہی جمعہ پڑھتے تھے، اس سے پہلے حضور نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا۔ اور یہ جو غیر مقلدین ہیں وہ ایک حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن دوپہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے۔ عربوں میں ناشتے کا رواج نہیں تھا، بریک فاسٹ نہیں تھا، 11 بجے کھانا کھاتے تھے، صبح کا کھانا 11 بجے اور شام کا کھانا مغرب بعد، یہ عربوں کا دستور تھا۔ تو جب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا جمعہ کے بعد کھاتے تھے اور قیلولہ بعد جمعہ کے بعد کرتے تھے، تو یہاں سے انہوں نے لیا کہ 11 بجے جمعہ پڑھ لیتے تھے۔ ارے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جمعہ کا نماز پڑھنے کے لیے صحابہ بہت جلدی چلے جاتے تھے، اس لیے دوپہر کا کھانا جمعہ کے بعد مؤخر کرتے تھے اور قیلولہ بھی مؤخر کرتے تھے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ بس جو زوال سے پہلے جمعہ پڑھے گا اس کا جمعہ نہیں ہوگا، اور ظہر کی نماز اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ بعض لوگ اپنے پیروں اور مزاروں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ صرف یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والد نے کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ پہلی شریعتیں ہمارے لیے شریعت نہیں ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں پہلی شریعتیں منقول ہوں اور قرآن و حدیث میں اس پر نقیر نہ ہو تو پھر وہ ہمارے لیے شریعت بنتی ہیں۔ جیسے تورات میں ہے، کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعنف، بنی اسرائیل پر قصاص تھا، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن سجدہ تو ہماری شریعت میں قطعاً ناجائز کر دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ جب ان کا شوہر باہر سے گھر میں آئے تو بیویاں ان کو سجدہ کریں۔ شوہر کا اتنا حق ہے، مگر اللہ کے علاوہ کو سجدہ جائز نہیں ہے کسی طرح سے۔ اور یہ جو بریلوی سجدے کرواتے ہیں، بریلویوں کے پیر کو باقاعدہ سجدہ ہوتا ہے، وہ وحدت الوجود کے مسئلے سے جڑتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کا وجود ایک ہے، لہذا پیر بھی اللہ کا جز ہے، اللہ ہی کا وجود پیر کا وجود ہے، لہذا جیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پیر کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے سجدے تحیہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں۔ بعض احکام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بعض امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، پھر سورہ شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تاکہ پیچھے والے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں کیا وقفہ کرانا وہ کہتے ہیں
حدیث میں ہے، کیا وقفہ کرنا لازم ہے؟ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وَلَضَّالِّينَ کے بعد میں وقفہ طویلہ ہے، دیر تک امام خاموش رہتا ہے، اور اس میں پھر مقتدی سب فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر وہ شروع کرتا ہے، سورج شروع کرتا ہے۔ یہ صرف امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں یعنی شوافع میں یہ طریقہ ہے۔ میں راندیر پڑھاتا تھا تو میں پہلی مرتبہ بامبے گیا، شوافع کے ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی شوافع تھے، لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ میں بامبے پہلی مرتبہ گیا، سڑک پر چل رہا تھا اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی، تو ایک مسجد آئی، تو میں مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے، وضو تو تھا ہی ہمارا، ہم جا کر نماز میں شامل ہو گئے۔ امام سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں پڑھ رہا تھا، وَلَضَّالِّينَ کے بعد میں لوگوں نے آمین کہا، جہرن آمین کہی، شوافع تھے۔ اب آگے امام پڑھتا ہی نہیں، اتنی دیر ہوئی کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں امام ہارٹ فیل تو نہیں ہو گئے۔ بہت دیر تک میں سوچتا وہ پڑھتا ہی نہیں، یعنی بلا مبالغہ ہم 2 مرتبہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوہو میں سمجھا یہ شافعی۔ اور اب میری سمجھ میں آیا کہ جو ہم نے کتابوں میں وقفہ طویلہ پڑھا ہے وہ وقفہ طویلہ یہ کرتے ہیں، یہ ان کا مسلک ہے۔ امام اگر مالکی ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے تو وہ یہ وقفہ نہیں کرے گا۔ پھر مقتدی کیا کریں گے؟ پھر مقتدیوں کے لیے شوافع کے یہاں یہ طریقہ ہے کہ امام جب آیتیں پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو سکتہ کرے گا، پھر دوسری آیت پڑھے گا، اتنے سکتے میں وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے گا، اسی طرح سے سکتوں میں پڑھتا چلا جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ بہت اہم سورت ہے، ایک حدیث میں سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا ہے، اور ہم لوگ سورہ فاتحہ میں خاص طور پر تراویح میں سورہ فاتحہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آج ہمارے امام نے جو آخری 4 رکعتیں پڑھائی اور اس میں سورہ فاتحہ جس طرح پڑھی، میں نے نماز کے بعد اس سے کہا یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ مذاق کیوں کیا تو نے؟ ارے بھائی تو نے سورت کی ہر آیت الگ پڑھی، اگر تو فاتحہ کی بھی ہر آیت الگ پڑھتا تو کیا آسمان ٹوٹ پڑتا اور کتنا وقت زیادہ خرچ ہو جاتا۔ میں نے سمجھایا، مگر یہ کوتاہی ہے ہمارے یہاں۔ تراویح میں بھی ہر آیت الگ پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سورہ فاتحہ پڑھنے میں یہی معمول تھا۔ تو اگر کوئی امام سکتہ طویلہ نہیں کرے گا، ان کو معلوم ہے کہ امام حنفی ہے، رکے گا نہیں، تو وہ سکتوں میں پڑھے گا، ان کا دوسرا طریقہ ہے۔ بہرحال امام حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے تو لمبا سکتہ نہیں کرے گا۔ اور یہ جو حرم شریف میں سکتہ کرتے، اگر لمبا تو نہیں کرتا لیکن سکتہ جو کرتے، یہ بھی امام احمد کا مذہب نہیں ہے، یہ غیر مقلدوں کی رعایت میں کرتا ہے۔ وہ ایسی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا صحابہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد میں لمبا سکتہ کرتے تھے، ایسی کوئی روایت نہیں، ضعیف روایت بھی نہیں۔ پھر کس بنیاد پر سکتہ کریں؟ وہ جن کا شواف ہے، ان کا امام ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ دیوبندی مساجد میں کبھی نعت نہیں سنی۔ مساجد میں نعت نہیں ہوتی، مساجد میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیا نعت نہیں پڑھنی چاہیے؟ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی جلسے ہوتے ہیں تو حمد بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، نظم بھی پڑھتے ہیں، اور مسجدوں میں تو قرآن پڑھا جائے گا، نعت تھوڑی پڑھی جائے گی۔ دیکھو قرآن بھی وہی ہے اور حدیثیں بھی وہی ہیں، مگر آپ نماز میں حدیث پڑھیں گے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حدیثیں بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، مگر نماز میں قرآن ہی پڑھنا۔ کیوں؟ قرآن وحی بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے،
اور حدیثیں وہی تو ہیں لیکن کلام حضور کا ہے، لہذا مسجدوں میں تو قرآن ہی پڑھا جائے گا بھائی۔ ہاں مدرسے، اسی مسجد میں مدرسے کا جلسہ کر رہے ہیں تو پھر جلسے میں پڑھتے ہیں، حمد بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کی ٹیکسی میں کوئی چیز بھول جاتا ہے اور مالک کا اتا پتہ نہیں ملتا تو اس چیز کا کیا کیا جائے؟ ڈھونڈو مالک کو، نہ ملے مایوسی ہو جائے تو غریب کو صدقہ کر دو، جو مالک ہے اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے صدقہ کر دو۔ پڑی چیز ملے تو اس کا یہی حکم ہے کہ پہلے مالک ڈھونڈو، اور جب مالک کے ملنے سے مایوسی ہو جائے تو اب اس کو غریبوں پہ صدقہ کرنا ہے۔ کالے امامہ اور سبز امامہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، کالا باندھو، سبز باندھو، سفید باندھو۔ کیا جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا؟ ایسا حدیث میں ہے کہ جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا۔ اہل حدیث کہتے ہیں عمامہ نہیں پہننا چاہیے کیونکہ حضور نے پہننے کو نہیں کہا، یہ غلط کہتے ہیں۔ حدیث ہے، اور بخاری کی شرح فتح الباری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعتموا تزدادوا علما، پگڑی باندھو، چھچورا پن ختم ہوگا، بردباری تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ بغیر ٹوپی والا چلتے چلتے کتا سویا ہے لات مارے گا، بغیر ٹوپی والا جو ہوگا بچہ بڑا نہیں، ایک کتا سویا ہے بیچارہ آرام سے، وہ خامخواہ لات مارے گا۔ اور ٹوپی پہن کر جا رہا ہے، اس کا جی چاہے گا لات مارنے کو مگر نہیں مارے گا، اور پگڑی باندھ کے جا رہا ہے تو اس کا جی ہی نہیں چاہے گا۔ تو حدیث ہے اور فتح الباری میں ہے اور سند حسن سے ہے کہ اعتموا تزدادوا علما، پگڑی باندھو، بردباری میں بڑھ جاؤ گے، بردباری میں بڑھ جاؤ گے یعنی چھچورا پن نکل جائے گا۔ یہ فائدہ بھی حضور نے بیان کیا اور حکم دیا پگڑی باندھو، مگر یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی نہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کو یہ بریلوی اس پر عمل کرتے ہیں کہ جو نماز صافہ باندھ کر پڑھی جائے اس کا ثواب 25 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں یہ حدیث بیان کر کے اس پر بعد کا نشان بنایا ہے کہ ضعیف ہے، مگر محققین کہتے ہیں ضعیف نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے، گڑی ہوئی ہے۔ اور بریلوی بھی خود نہیں باندھتے، امام کے لیے ممبر پر ایک چیتھڑا رکھا رہتا ہے، وہ چیتھڑا لپیٹے گا اور پھر نماز پڑھائے گا، پھر وہیں اتار کر رکھ دے گا۔ اگر اولاً تو وہ حدیث نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ تو ہر بندے کے لیے ہے، ہر بندہ امام باندھ کر نماز پڑھے تو اس کا ثواب بڑھے گا، مگر وہ حدیث ہے ہی نہیں، لہذا وہ حدیث تو موضوع ہے کہ امامہ باندھ کر جو نماز پڑھی جائے گی اس کا 25 گنا ثواب بڑھے گا، یہ حدیث تو موضوع ہے۔ لیکن یہ تو فتح الباری میں حدیث ہے کہ پگڑی باندھو، بردباری تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ یہ تو آ گیا تھا بھائی۔ شادی کے بعد عورت کے لیے اپنا سرنیم بدلنا ضروری ہے یا نہیں؟ منگنی کے موقع پر گھر میں فنکشن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کرو بھائی، فنکشن کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس فنکشن میں لڑکا لڑکی جو بے پردہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ فنکشن کرو، گڑ بانٹو، ہمارے یہاں بھی گڑ بانٹتے ہیں۔ آپ نے 2 دن پہلے فرمایا تھا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، پھر بھی امام صاحب روزانہ اجتماعی دعا کرا رہے ہیں۔ اجتماعی دعا نہیں ہے، امام صاحب کبھی کبھی جہرن دعا کراتے ہیں، وہ اجتماعی ہے، اور گاہ بگاہ جہرن کرنے میں کوئی حرج نہیں، باقی ہمیشہ جہرن نہیں۔ اپنی اپنی کرو۔ اب سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس سے اجتماعی دعا نہیں ہوئی، فرق سمجھو۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر میں اپنی کر رہا، یہ اپنی کر رہا، یہ اپنی کر رہا، یہ اپنی کر رہا، یہ اجتماعی دعا نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کیا ہے؟ میں جہرن کہوں اور سب آمین کہیں، یہ اجتماعی دعا ہے۔
اور وہ کوئی خاص موقع ہے، مثلا کسی کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھا گیا اور پھر دعائے مغفرت کرنی ہے، بارش نہیں ہو رہی بارش کے لیے دعا کرنی ہے، ایسے خاص اوکیزن پر اجتماعی دعا ثابت ہے۔ لیکن ہمیشہ نماز کے بعد میں امام چند ربنا پڑھتا ہے اور باقی سب چپ چاپ رہتے ہیں، یا آمین کہتے یا نہیں کہتے، یہ نہیں۔ نماز کے بعد ہر ایک کو دعا کرنی، 3 نمازوں کے بعد تو اذکار کرنے ہیں، جن کے بعد سنتیں ہیں اس کے بعد ہر آدمی کو اذکار کرنے ہیں، اور 2 نمازیں جن کے بعد سنت نہیں اس کے بعد ہر آدمی کو اپنی دعا کرنی ہے۔ اب سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھے ہوئے ہیں تو اس کا نام اجتماعی دعا نہیں ہے، یہ ہے تو اجتماعیہ نہیں ہے۔ بس یہ جو ہمارے یہاں طریقہ چلا ہے، اور خاص طور پر گجراتیوں میں یہ طریقہ ہے کہ امام صاحب نوکر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ دعا کریں، ہم کیوں کریں؟ یہ جو گجراتیوں میں نوکر کا تصور ہے یہ غلط ہے۔ امام ہے، وہ سربراہ ہے۔ نماز پوری ہوئی، اب سب دعا کرو، سب کا رب اللہ ہے، اور ہر ایک کی حاجت الگ ہے، اور ہر زبان اللہ نے پیدا کی ہے۔ بس آپ اپنے دل کی حاجت اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں۔ جب علماء کے لیے اتنی آسان بات اختیار کرنا مشکل ہے تو امت کے لیے پردہ کرنا یا اسلامی لباس پہننا کیسے آسان ہو جائے گا؟ سب آسان ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، باقی شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ کیا عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا جائز ہے؟ آج عورتیں پردے اور بغیر پردہ ڈرائیونگ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ محرم کے بغیر۔ یہ مسئلہ سعودیہ میں چلا ہوا ہے۔ آج تک سعودیہ میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی تنہا شوہر بیٹھا ہے، محرم بیٹھا ہے اور ڈرائیونگ کر رہی ہے، تو ڈرائیونگ کرنے میں کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ لیکن محرم کے بغیر یا شوہر کے بغیر وہ ڈرائیونگ کر کے عورت تنہا کہیں جائے تو اس کو سعودیہ میں یہ مسئلہ چلا تھا، اور پچھلا جو شہنشاہ گزرا عبداللہ، اس نے اس کو عام کر دیا کہ کرو ڈرائیونگ۔ لیکن اب سلمان آیا، اس نے پابندی لگا دی، اور لڑکوں لڑکیوں کی مخلوط تعلیم بھی عبداللہ نے شروع کروا دی تھی، سلمان نے آ کے اس پہ بھی پابندی لگائی۔ اس لیے ڈرائیونگ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ میں شوہر یا محرم چاہیے۔ اور اگر وہ مسئلہ ہے کہ 3 رات دن کا سفر یعنی 48 میل کا سفر شوہر اور محرم کے بغیر عورت نہیں کر سکتی، تو ڈرائیونگ کا بھی یہی حکم ہے۔ اس سے کم میں فتنے پر مدار ہے، اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو جائز نہیں ہے، ساتھ میں محرم یا شوہر چاہیے، پھر ڈرائیونگ کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور عورت کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کیا کرے گی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پولیس کو بلائے گا، بات کون کرے گا؟ اسی عورت کو کرنی پڑے گی بات۔ لہذا ساتھ میں محرم چاہیے، پھر ڈرائیونگ کرے، بغیر محرم کے نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔